بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا دین فطرت ہے اور انسانی جسم کو لے کے اس کے کچھ تقاضے ہیں، اور بحیثیت مسلمان یہ تقاضے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جس کا تعلق طہارت سے ہے، صفائی ستھرائی سے ہے اور پاکیزگی سے ہے، جسمانی ظاہری پاکیزگی اور باطنی پاکیزگی سے ہے۔ آج ہم ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاصل کریں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن کیسے کاٹے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہیں آپ کی ذات مبارکہ۔ تو ہم سیکھتے ہیں کہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ دونوں ہاتھ، دائیں ہاتھ سے ہم نے ہاتھوں کے ناخن دائیں ہاتھ سے شروع کرنے ہیں اور دائیں ہاتھ پر ہی ختم کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہر اچھا کام ہمارے دین میں دائیں ہاتھ سے شروع ہوتا ہے، دائیں سائڈ سے شروع ہوتا ہے۔ تو ہم ناخن کاٹیں گے سنت طریقے سے۔ سب سے پہلے یہ شہادت کی انگلی سے ہم شروع کریں گے، اس کے بعد اگلی دوسری انگلی، پھر تیسری انگلی، پھر چوتھی چھوٹی انگلی یا انگوٹھا چھوڑ دیں گے۔ شہادت کی انگلی سے شروع کر کے آگے دوسری، تیسری اور چوتھی، اور نمبر 5 پھر دائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے وہ نمبر 5 ہوگی، پھر یہ 6، پھر یہ 7، پھر یہ 8، انگوٹھا 9، اور اینڈ پہ دائیں ہاتھ کا یہ انگوٹھا 10 نمبر ہوگا۔ میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ شہادت کی انگلی سے ناخن کاٹنے شروع کرنے ہیں، پھر نمبر 2، پھر نمبر 3، پھر 4 چھوٹی انگلی، اور 5ویں بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی نمبر 5، پھر 6، پھر 7، پھر 8، پھر 9، اور اینڈ پہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا۔ یعنی ہم نے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کیا اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ہی ختم کیا۔ اب ہم پاؤں کی جو ناخن ہے وہ کیسے کاٹنے ہیں، تو ہم شروع کریں گے چھوٹی انگلی سے، دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے، اور پھر اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے 1، 2، 3، 4، انگوٹھا 5، پھر اسی طرح بائیں پاؤں کی جو انگوٹھا ہے وہ 6، پھر 7، پھر 8، پھر 9، اور پھر 10، یعنی 10 نمبر چھوٹی انگلی پہ۔ یعنی چھوٹی انگلی سے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کیا، اور اسی طرح ترتیب سے ہم نے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ہی ختم کر دینے۔ تو یہ ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ ہے۔ اب اس سے جڑی چند اہم باتیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 تو کہ ناخن کب کاٹنے ہیں؟ جب یہ ظاہر بڑھ جائیں تو ان کو کاٹنا ہے۔ سنت طریقہ اور مستحب عمل جو ہے وہ جمعہ کے دن ہے کہ جمعہ کے دن ناخن کاٹے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مطابق بدھ والے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، اس سے برس کی بیماری کے لاحق ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ حضور کی سنت ہے، حضور کا ارشاد ہے کہ بدھ والے دن ناخن نہیں کاٹنے۔ اچھا، کچھ احباب کہتے ہیں کہ ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ناخن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کچھ عورتیں ناخن کافی بڑھا لیتی ہیں، یہ فطری تقاضے نہیں ہیں، فطری تقاضا نہیں ہے یہ کہ ناخن اس طرح بڑھائے جائیں۔ پھر پاؤں کے کچھ لوگ پاؤں چونکہ یہ ظاہری نظر آتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیوں کے جو ناخن ہیں نظر آتے ہیں، پاؤں کے نظر نہیں آتے، وہ جوتے میں ہوتے ہیں، ان کو نہیں کاٹتے۔ ان کو کاٹنا بہت ضروری ہے۔ اگر پاؤں کے انگلیوں کے ناخن نہ کاٹے جائیں تو بندہ اعصابی بیماریوں اور دل کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ پاؤں کے ناخن بھی کاٹنے چاہیے۔ اور ایک اور نسخہ آپ کو بتاتا چلوں، بزرگ فرماتے ہیں کہ ناخن اپنے کاٹ کے جس بندے کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو جو جاتا نہ ہو، بیماری ہو، کوئی اس میں عیب ہو، کوئی معاملہ ایسا ہو، وہ اس کی نیت کر لے، اپنے ناخن کاٹ کے سفید کپڑے میں رکھے یا ٹیشو میں رکھے یا کاغذ میں، سفید کاغذ میں رکھے، اور اس کو کفن تصور کرے۔ ناخن کاٹ کے سفید کپڑے، سفید کاغذ یا سفید ٹیشو میں آپ اس کو لپیٹ لیں اور اس کو کفن تصور کریں۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ میری یہ بیماری، یہ میرا یہ معاملہ، جو میری خرابی ہے میرے اندر، جو عیب ہے میرے اندر، میں نے اس کو کفن میں لپیٹ دیا ہے اور یہ میرا ختم ہو رہا ہے۔ تو اس کو آپ نے ایک تسبیح انا للہ و انا الیہ راجعون، ناخن کاٹ کے سفید کپڑے میں لپیٹ کے اس کو کفن تصور کریں اور اپنی بیماری کا تصور کریں، اور ایک تسبیح پڑھیں اور اس کے اوپر پھونک ماریں،
ایک تسبیح انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کو کہیں دفن کر دیں، مٹی میں دفن کر دیں۔ انشاءاللہ 2 3 دفعہ 4 دفعہ آپ ایسے کریں گے، یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ ناخن کاٹ کے کہاں پھینکنے چاہیے؟ ناخن چونکہ جسم کا حصہ ہے، ان کو گندی جگہ پہ، غلاظت والی جگہ پہ نہیں پھینکنا چاہیے، بلکہ پانی میں بہا دینا چاہیے۔ اس لیے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پانی میں ناخنوں کو بہا دینا چاہیے۔ تو آج ہم نے سیکھا ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ اور اس سے جڑی چند اہم باتیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔